नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रमज़ानुल मुबारक के दौरान ATV पर पेश किए जाने वाले ख़ुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा के मुमताज़ खुशीलान नात ख़ान जनाब अलहाज साजिद निज़ामी साहब। नाज़रीन के इसरार पर हम उन्हें एक बार फिर इस प्रोग्राम में नात ख़ानी के लिए पेश कर रहे हैं। जनाब साजिद निज़ामी साहब आज नाज़रीन के इसरार पर रहते हैं मेरी झोली में सदा टुकड़े मोहम्मद के मशहूर नात सुनाएंगे। आप तमाम हज़रात इनकी इस नात से महज़ूज़ होइएगा। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात शरीफ सुनाने की इजाज़त हासिल कर रहा हूँ। समात फरमाएँ। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, सदक़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते सदा टुकड़े मोहम्मद के, सदक़े मोहम्मद के। अज़ल से खा रहा है ये जहाँ टुकड़े मोहम्मद के, अज़ल से खा रहा है ये जहाँ टुकड़े मोहम्मद के। पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं, पड़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जाके मैं मांगूं, खिलाता है मुझे मेरा खुदा सदक़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, सदक़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। मेरे मौला अली वो फातिमा हसनैन के सदक़े, मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला अली वो फातिमा हसनैन के सदक़े, मेरी नस्लों को भी करना सदक़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के, मेरी नस्लों को भी करना था टुकड़े मोहम्मद के, सदक़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा, शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा, शहरे इल्म खुद आका अली है उसका दरवाजा, तू दरवाजे से आ और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, सदक़े मोहम्मद के, तू दरवाजे से और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, सदक़े मोहम्मद के, तू दरवाजे
سے اور کھائے جاں ٹکڑے محمد کے، صدقے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ جہاں صدقے محمد کے، ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ مدنی مینار خوبصورت، شاندار، قدیم اور جدید طرز کے مینار، RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، منبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کرے۔ مدنی مینار، ہاگرگاہ روڈ، گلبرگہ۔ پروپرائٹر غلام نبی۔ Contact 8197867426۔ ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے دوران ATV پر پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام رحمت رمضان میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب۔ مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب بارگاہ شیخ دکن کی مسجد کے خطیب و امام ہیں۔ مولانا سے آج ہم روزوں کے مسائل اور فضائل اور قرآن و رمضان المبارک کی اہمیت کے موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ مولانا آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ روزے کیوں فرض کیے گئے اور روزوں کے فضائل اور اس کی کیا عظمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ ورسولہ الکریم۔ میں سب سے پہلے ATV کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین علم اور عرفان کا سلسلہ رحمت رمضان کے حوالے سے گزشتہ چند سالوں سے شروع کیا ہے اور پوری کامیابی کے ساتھ، مستعدی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس سلسلے کو چلا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ عامت المسلمین کے لیے نہایت ہی مفید ہے، گھر بیٹھے معلومات حاصل کرنے کا ایک مؤثر اور آسان ذریعہ ہے۔ مستند علماء کو یہ اس سلسلے میں شامل کر کے عامت المسلمین کو رمضان کے فضائل، مسائل اور روزوں کے احکام، قرآن کے احکام اور تعلیمات سے روشناس کرنے کی ایک کامیاب کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس کے لیے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائیں اور تادیر اس کو اخلاص کے ساتھ جاری و ساری رکھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں، آمین۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام رحمت رمضان میں مجھے یہاں پر مدعو کرنے پر میں ATV کے ذمہ داران کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خاص پروگرام میں مجھے شامل کیا۔ حاضرین کرام، رمضان کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر امت محمدیہ پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو انہیں رمضان شریف اور سورۃ الاخلاص ہرگز عطا نہ فرماتا۔ یعنی یہ رمضان کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کو راضی کرنے کا مہینہ اور اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کو، اس کے انعامات کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ محترم کو جو عظمت ملی ہے یہ نزول قرآن کریم کی وجہ سے ملی ہے۔ جی جی قرآن کریم میں اس کے متعلق ارشاد ہوا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان شریف وہ مقدس مہینہ ہے جس میں نزول قرآن ہوا، قرآن نازل کیا گیا، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل، جائز اور ناجائز، جھوٹ اور سچ کے درمیان حد فاصل قائم کرنے والا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ہر گھڑی کو رحمت، برکت اور سعادت والی بنا دیا۔ جی بے شک۔ نہ صرف قرآن کریم کا نزول ہوا بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اسی ماہ رمضان شریف میں توریت، زبور، انجیل بھی عطا کی گئی۔ جی۔ اس کے علاوہ 100 صحیفے جی جی اس ماہ محترم میں نازل ہوئے۔ یعنی اگر یوں کہا جائے کہ رمضان علوم الہیہ کے نزول کا مہینہ ہے جی اور آسمانی کتابوں کے نزول کا مہینہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جی۔ ساری آسمانی کتابیں، سارے احکامات جو 1,24,000 پیغمبروں کو عطا کیے گئے، وہ ان کتابوں کو، ان صحیفوں کو اسی ماہ رمضان میں نازل کیا گیا۔ جی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان شریف کو بے حد فضیلت اور عظمت عطا فرمائی، جی۔ اور اس کے احترام کے خاطر اس کا احترام کیا جائے، اس کی قدر و منزلت کی جائے، کیونکہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، توریت، زبور، انجیل کو اتارا گیا، دیگر صحیفوں کو اتارا گیا، اس کی تعظیم ہو، اس کا احترام بجا لایا جائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا ہے قرآن کریم، قیامت تک کے سارے علوم اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ چھوڑے ہیں، تو اس کی قدر و منزلت کے لیے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور ان سے اکتساب علم کرنے کے لیے روزے فرض فرمائے گئے۔ قرآن کریم میں روزے فرض کرنے کی غرض و غایت کو یوں بیان کیا گیا: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض فرمائے گئے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اگلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ آدم علیہ السلام ہر مہینہ 13، 14، 15 تاریخوں کو روزہ رکھتے تھے۔ نوح علیہ السلام اکثر روزہ سے رہتے تھے۔ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، 2 دن نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ تو روزہ ہر امت پر فرض تھا، لیکن اس کے احکام اور اس کے احکامات اور اس کے مسائل مختلف رہے۔ جی۔ آقا علیہ السلام کے توسل و طفیل امت محمدیہ پر جو روزے فرض کیے گئے، اس کے احکام نہایت آسان ہیں۔ جی۔ اگلی امتوں کے روزے 24 گھنٹے کے روزے ہوا کرتے تھے۔ اچھا۔ وہاں پر ان امتوں کو سحری کی سہولت میسر نہیں تھی، افطار ہی تھا۔ آج رات میں وہ کھانا کھا لیں، سو جائیں، جب اٹھیں تو ان کے لیے سحری کی سہولت نہیں رکھی گئی تھی۔ آج کھانا کھا لیا، پھر کل رات کو ہی انہیں کھانا کھانا۔ اس طرح ان کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا۔ حضور کے دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ ابتدائی دنوں میں ایک صحابی رسول جو اپنی زمین میں سخت محنت و مشقت کرتے تھے، دن میں روزہ رہے اور حسب معمول اپنی زمین پر گئے اور محنت و مشقت کی۔ کڑی محنت و مشقت کی وجہ سے وہ نڈھال ہو گئے۔ گھر آئے اور اہلیہ سے کہا کہ کھانا تیار کرو۔ جب وہ کھانا تیار کرنے کے لیے چلی گئیں، کھانا تیار کر کے واپس لوٹیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے شوہر نیند لگ گئی ہے۔ جب اٹھایا اور کھانے کو کہا تو انہوں نے کہا کہ میں روزہ رکھنا ہے مجھے، میں جو ہے اب کھانا نہیں کھا سکتا، کیونکہ ابتدائی دنوں میں ایسا تھا کہ کھانے سے سونے سے پہلے جو کھا لیا وہی اسی پر اکتفا کرنا تھا۔ دوسرے دن ویسے ہی وہ بھوکے ہی روزہ رہے تو نہایت وہ جو ہے کمزور اور ناتما ہو گئے تھے۔ نقاہت کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ اسی وقت ان کی حالت پر اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم فرمایا، ان کے وسیلے سے ساری امت محمدیہ کو سحری کی سہولت عطا فرمائی گئی۔ اور آیت نازل ہوئی، کلوا واشربو، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، صبح کی سفیدی ظاہر ہونے تک کھاؤ اور پیو۔ سحری کی سہولت اس صحابی رسول کے توسل ساری امت محمدیہ کو قیامت تک کے لیے سحری کی سہولت عطا فرمائی گئی۔ اور سرکار نے فرمایا کہ سحری جب کھاتا ہے مومن تو اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے فرشتے بھی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔
اور دعا فرماتے ہیں فرشتے بھی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکتیں رکھی گئی ہیں. تو سحری کی سہولت ملی، اور 24 گھنٹے کا جو روزہ تھا ایک دن 12 گھنٹے کا اور 14 گھنٹے کا وہ روزہ ہو گیا، کم وقت کا روزہ ہو گیا، لیکن اجر و ثواب اگلی امتوں سے بھی زیادہ. آقا علیہ السلام نے روزے کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو کوئی مسلمان ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، احتساب کی کیفیت کے ساتھ، محاسبے کی کیفیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو اس کے عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا فرماتا ہے. ایک نیکی کریں تو 10 نیکیوں کا ثواب، 700 نیکیوں کا ثواب، آخر حد ہے اس کی. تو یہ روزے کی جو فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ ابن آدم کا ہر عمل 10 نیکیوں سے لے کر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا. بعض محدثین نے اس حدیث کو اس طرح بھی پڑھا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں. یعنی روزے دار اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی رضا پا لیتا ہے روزہ رکھ کر. اور آقا علیہ السلام نے اس سے بڑھ کر جو فضیلت اس کی بیان فرمائی ہے کہ للصائمی فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت میں، جب دن بھر وہ کڑی دھوپ میں شدت کی پیاس بھوک کو برداشت کرتا ہے اور دسترخوان جب چنا جاتا ہے تو انواع اقسام کی نعمتیں اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں. وہ دن بھر روزہ رکھ کر روزے کی خوشی و مسرت سے سرشار ہوتا ہے، اور افطار کی نعمتوں سے جب متلذذ ہوتا ہے تو اس پہ خوشی، روحانی کیفیت و انبساط اس کو حاصل ہوتا ہے. دوسری جو خوشی ہے، یہ خوشی ایسی خوشی ہے کہ ایمان والوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں. وہ خوشی کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار جب روزے کی عبادت کے ساتھ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اس روزے کے بدلے میں اپنے دیدار سے اس کو مشرف فرمائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اہل ایمان کے لیے اس سے کوئی بڑی نعمت اور دولت نہیں ہے کہ بغیر حجاب کے رب ذوالجلال کا دیدار نصیب ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ روزے دار کو باب ریان، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. ریان یعنی یہاں بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس دروازے پر رکھی ہیں. حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ باب ریان سے صرف روزے داروں کو ہی گزارا جائے گا، غیر روزے دار کو اس دروازے سے جنت میں داخلے کی اجازت نہیں رہے گی. صرف روزے دار ہی اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اور اس کے پاس انواع و اقسام کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اس سے متلذذ ہوں گے. اور جب وہاں سے گزریں گے تو ایسی خصوصی تجلی اللہ تعالیٰ روزے داروں پر فرمائے گا جو کسی اور پر نہیں فرمائے گا. سبحان اللہ. اپنے دیدار سے نوازے گا، بلا حجاب کے جمال، اللہ کے جمال سے، اللہ کے دیدار سے روزے دار متلذذ ہوں گے. اور جنت میں بھی ان کو خصوصی تجلی ان پر روزے کے لیے کی جائے گی. حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے اور نعمتوں سے متلذذ ہوں گے، محظوظ ہوں گے، تو جنتیوں سے پوچھا جائے گا، اے جنتیوں تم کیا میری نعمتوں سے خوش ہو؟ تو عرض کریں کہ ضرور خوش ہیں، لیکن مولا ہم ایک ہی طلب میں رہتے ہیں، وہ یہ کہ تیرا دیدار ہوتا ہے جمعہ کو. جمعہ دیدار الہی کے لیے مختص ہوگا. جب اللہ کا دیدار ہوگا ایک جمعہ کو تو جنت کی نعمتیں تو ساتھ رہیں گی، لیکن اسے بھول جائیں گے. اللہ کے دیدار کی طلب میں، تمنا میں، تڑپ میں ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، فقط دیدار الہی کے منتظر رہیں گے. 8 دن دیدار الہی کے لیے گزاریں گے، پھر اللہ تعالیٰ پھر خصوصی تجلی فرمائے گا. یہ روزے دار پر خصوصی لطف و کرم ہے. شہید جب شہید ہوتا ہے تو اسے بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں سے اس کو جو ہے نا سرفراز کیا جاتا ہے. شہداء سے جب پوچھا جائے گا کہ اے شہداء کیا تم میری جنت سے خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے کہ یقیناً ہم خوش ہیں، لیکن اپنی جان کا قیمتی نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے وقت جو تیرے انوار و تجلیات کی بارش ہم پر ہوئی تھی اور جو تیرے دیدار سے ہمیں سرفراز فرمایا تھا، وہ
لطف وہ کرم ہمیں یہاں میسر نہیں ہے جو وہاں بوقت شہادت ہمیں نصیب ہوا تھا۔ شہداء کرام اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جو نعمت دیدار الہی کی پاتے ہیں، روزے دار فقط روزے کی عبادت کے ذریعے سے وہ عظیم نعمت پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور روزے کے ثمرات تو بے شمار ہیں، ان میں سے 2 ثمرات کا میں یہاں خصوصاً ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک ثمرہ تو تقویٰ ہے، جی، روزہ رہنے کے بعد آدمی میں تقوی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے روزے کی برکت سے۔ جی، وہ تقویٰ کیسا، آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ ایک عام مسلمان بھی روزے کی حالت میں تنہائی میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کے سامنے ٹھنڈے سے ٹھنڈے مشروبات رکھے ہوں، لذیذ کھانا رکھا ہو، اس کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھتا، 2 گھونٹ مشروبات کو وہ نوش کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس کے اندر یہ ایقان، وجدان پیدا ہوتا ہے روزے کی حالت میں کہ میرا یہ قول، میرا یہ عمل ساری دنیا سے تو چھپ سکتا ہے، پوشیدہ رہ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ یہ روزے کی برکت سے، یہ تقوی کی اور احسان کی کیفیت، احسان یعنی اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت روزے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ کیفیت احسان پیدا ہو جاتی ہے، تقوی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بندہ خود بخود گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ صوفیہ کرام اپنی زندگی میں جس چیز پر محنت کرتے ہیں، اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں، عمریں لگا دیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کیفیت احسان۔ یہ کیفیت احسان کیا ہے؟ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہماری مجلس میں ایک اجنبی مسافر آئے، ان کے چہرے سے سفر کے آثار نمودار نہیں تھے، ان کے حیت سے، ان کے حلیے سے تو یہ نہیں لگتا تھا کہ یہ مسافر ہیں، لیکن وہ مسافر تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب ہوئے، بے انتہا ادب و احترام کے ساتھ حضور کی خدمت میں بیٹھے، 2 زانوں ادب کو طے کیا، اپنے زانوں کو سرکار کے زانوں سے لگایا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اور روز آخرت پر ایمان رکھو، یقین رکھو، یہ ایمان ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، عمل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارکان اسلام کو، عبادات معاملات کے احکام کو بتایا۔ پھر عرض کیا، تیسرا جو سوال ہے، جو پورے دین اسلام کی روح ہے، دین اسلام کی جان ہے، اور ہمارے پیدائش کا مقصد بھی اس میں پوشیدہ ہے، وہ تیسرا سوال کیا ہے؟ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے تو اتنا ضرور خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت بھی روزے کی حالت میں احسان کی جو کیفیت ہے، صوفیہ اکرام اس کو 2 زمروں میں اس کو تقسیم کیا ہے، احسان کی کیفیت کو۔ پہلی جو کیفیت ہے، ابتدائی مرحلے میں سالک کو جو وہ سکھاتے ہیں، مراقبہ۔ مراقبہ یعنی اللہ تعالیٰ کی دیدار کی طلب میں، اسی کے یاد میں گم ہو جانا۔ مراقبے کے ذریعے سے دیدار الہی اور سلوک کی منزلوں کو طے کراتے ہیں۔ مراقبے کی منزل کے بعد مشاہدے کی منزل آتی ہے۔ مشاہدہ وہاں دیکھا جاتا ہے، بلا حجاب کی دیدار ہوتا ہے قلب کی آنکھوں سے۔ تو پوری زندگی صوفیہ کی اس میں گزر جاتی ہے۔ تو روزے کے ذریعے سے احسان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ تو سب سے بڑا ثمرہ روزے کا ایک تو تقویٰ ہے، دوسرا کیفیت احسان کا پیدا ہونا۔ لیکن ہم اپنے اندر اس کیفیت کو برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ کیفیت، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کے جو تقاضے ہیں اس کو ہم پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا، برا بولنا، برائی پر عمل کرنا نہ چھوڑے، ایسے روزے دار کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو ہرگز حاجت نہیں ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کے پلے صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کے علاوہ کوئی نہیں آتا۔ یہ اس لیے کہ روزے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے۔ روزے کے کیا تقاضے ہیں؟ حضرت سید علی ہجوری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں
کہ معدے کو پیٹ بھوک اور پیاس سے روکنا اور اپنے آپ کو جماع سے روکنا اتنا ہی روزہ نہیں ہے، روزے کی اور بھی آداب و شرائط ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جیسے معدے کو بھوک اور پیاس سے روکا جانا اور اپنے آپ کو ازدواجی عمل سے روکنا یہ شرائط روزہ میں سے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پورے وجود کا بھی روزہ ہے. وہ یہ کہ آنکھوں کو شہوانی نظر سے روکا جائے، کانوں کو فحش باتیں سننے، غیبت سننے، جھوٹ سننے، چغلی سننے سے روکا جائے، اور ہاتھوں پیروں کو گناہوں سے روکا جائے. جی جی یہ پورے وجود کو روزے دار بنانا ہے. جب پورے وجود کو ہم روزے دار بنائیں گے اور اخلاص کے ساتھ اس کے آداب کو ہم پورا کریں گے، روزے دار کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب عبادت بن جائے گا، اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہو جائیں گے. ہم روزے سے رہتے ہیں لیکن جانے انجانے میں ہم سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، غیبت بھی ہو جاتی ہے، چغلی بھی ہم کر بیٹھتے ہیں، اور حسد کینہ کو ہم اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں. اس وجہ سے ہم روزے کے ثمرات حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب رمضان آتا تو آپ فرماتے اس ماہ محترم کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے. رمضان کا آنا پاک کرنے کے لیے ہے. کن چیزوں سے؟ یہ روحانی جو امراض ہیں، کینہ، حسد، بغض اور عناد، یہ سارے جو روحانی امراض ہیں ان سے پاک کرنے کے لیے رمضان آتا ہے. رمضان جب آتا تو فرماتے کہ رمضان کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے آیا ہے. پورا مہینہ خیر ہی خیر ہے، اس کے دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس ماہ میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے برابر درجہ رکھتا ہے. تو اصل میں ہم اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے، کینہ، بغض، حسد سے اور جھوٹ، غیبت، چغلی سے اب بچائے رکھنا ہے، تب ہی ہمیں روزے کے فیوز و برکات حاصل ہو سکتے ہیں. جب ہم کما حقہ روزے کے ظاہری باطنی شرائط کے ساتھ روزے کی پابندی کریں گے تو یقیناً روزے کی جتنے ثمرات ہیں وہ ہمیں حاصل ہوں گے، اور بعد کی جو 11 مہینے ہیں اس کے اثرات یوں کہ توں برقرار رہیں گے. جی تو ناظرین، ہم یہاں ایک وقفے کے لیے رکیں گے. وقفے کے بعد مولانا حافظ محمد فخر الدین صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. کرناٹکا بیٹری شاہپور میں پچھلے 25 سالوں سے قائم ہے. کرناٹکا بیٹری کی مختلف برانچز گلبرگہ اور یادگیر میں بھی موجود ہیں. واجبی داموں میں عمدہ قسم اور برانڈ کے بیٹریز آپ کو صرف کرناٹکا بیٹریز میں ملیں گے. لیف فاسٹ اور ایکسائٹ کمپنی کے 2 ویلر، 4 ویلر، UPS، انورٹر اور ای رکشا بیٹریز کرناٹکا بیٹریز میں دستیاب ہیں. جلد ہی تشریف لائیں. کرناٹکا بیٹری، اپوزٹ KMF ڈائری، ہمناباد روڈ، کلبرگی. مزید تفصیلات کے لیے ربط پیدا کریں پروپرائٹر امتیاز احمد. کانٹیکٹ نمبر 9740231498 9448427634. Fine Art Designer, a complete men's wear, exclusive for suits and sherwanis. ریڈی میڈ ٹیلرز اینڈ ٹیکسٹائلز. شہر گلبرگہ کا قدیم اور مشہور ملبوسات کا مرکز فائن آرٹ ڈیزائنر. 1972 سے فائن آرٹ ڈیزائنر گلبرگہ میں شاندار اور عمدہ ملبوسات کے لیے نامور مرکز ہے. شادی، عیدین، تہوار اور تقریبات کے لیے ریڈی میڈ کپڑوں کی خریداری کرنے آج ہی تشریف لائیں. فائن آرٹ ڈیزائنر. شیروانی، کوٹ، جاکٹ، جینز پینٹس، شرٹ، ٹی شرٹ کا شاندار اسٹاک. بچوں اور بڑوں کے لیے بالکل لیٹسٹ اسٹاک. ریڈی میڈ کپڑوں کے ساتھ ساتھ بیلٹس، پرفیوم، فٹ ویئرس فائن آرٹ ڈیزائنر میں دستیاب ہیں. فائن آرٹ ڈیزائنر ایک کمپلیٹ مینس ویئر. فائن آرٹ ڈیزائنر کے اس انداز کا جس میں تمام ورائٹیز رکھی. فائن آرٹ ڈیزائنر جو فائن آرٹ ڈیزائنر ایک فائن آرٹ ڈیزائنر 1972 سے جو ہے آیا ہوا. ایک فائن آرٹ ڈیزائنر ایک کمپلیٹ مینس ویئر. ایڈریس شالیمار کمپلیکس، تماپوری چوک، گلبرگہ. پروپرائٹر عبدالرزاق بدری. کانٹیکٹ 9845665286 8904131307. فائن آرٹ ڈیزائنر
a complete menswear. एड्रेस लक्ष्मी मार्केट, भूटान गली, गुलबर्गा। नाज़रीन, वक्फे पे जाने से क़ब्ल रोज़े के अहकाम और उसके फ़ज़ाइल पर और उसके समरात पर मौलाना हाफिज़ मोहम्मद फ़खरुद्दीन साहब रोशनी डाल रहे थे। मौलाना, आपने बताया कि रोज़े की हालत में इंसान जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर पाक होता है। माह मुबारक इसीलिए आया जी। लेकिन हम देखते हैं कि रोज़े के रमज़ान गुज़रने के बाद मुसलमानों की वो कैफियत बाकी नहीं रहती। तो इसकी वजह क्या है? रमज़ान में मसाजिद नमाजियों से भर जाती हैं और तिलावत कुरान हर तरफ होता है, लेकिन रमज़ान जो ही ख़त्म होता फिर से मसाजिद वीरान हो जाती हैं और लोग फिर से दुनियावी कारोबार, मसरूफियात, सरगर्मियों में लग जाते हैं। जी जी। तो इसकी वजह क्या? ऐसा रमज़ान का असर बाकी 11 महीनों में बाकी नहीं रहता। रमज़ान शरीफ का असर बाकी 11 महीनों में इसलिए हमारी ज़िंदगी से नुमाया नहीं होता, जिस तरह हम रमज़ान का एहतराम करना है, एहतमाम करना है, एहतराम और एहतमाम करना है, उस तरह एहतमाम और एहतराम हमसे नहीं होता। हम सिर्फ अब हम देखते हैं कि हम रोज़ा रहते हैं, वक्त गुजारी के लिए मोबाइल और अखबारात, टीवी चैनलों पर सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। ना ही हमारा ताल्लुक़ कुरान से जुड़ता है। कुरान का महीना, रमज़ान को कुरान का महीना करार दिया गया है। जी। कुरान से अगर हमारा ताल्लुक़ मजबूत जुड़ेगा, जिस कदर हमारा ताल्लुक़ कुरान से मुस्तहकम होगा, उसी कदर हमारे अंदर इखलास लिल्लाहियत भी पैदा होगा और हमारा दिल इबादतों की तरफ मायल होगा। हम नाम के तौर पर रस्मन कुरान से हमारा ताल्लुक़ जोड़े हुए हैं। जी। अगर हम जिस तरह कुरान से सहाबा का ताल्लुक़ था, बुजुर्गान दीन का ताल्लुक़ था, उस तरह से अगर हमारा ताल्लुक़ रमज़ान में कुरान से कायम हो जाए और रोज़ों को जिस तरह वो एहतिमाम के साथ रखा करते थे बुजुर्गान दीन, उस एहतिमाम के साथ अगर हम रोज़ा रखेंगे और इखलास के साथ रोज़ा रखेंगे, जिन बातों से रोज़े में गुरेज करने के अहकामात दिए गए हैं उनसे बचने की कोशिश करेंगे, हत्तल मक़दूर गुनाहों क़ताओं से बचेंगे, झूठ, ग़ीबत, चुगली, बहतान से बचेंगे और तमाम जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करने वाली बातें हैं उनसे अगर इज्तिनाब करेंगे तो यकीनन बाद रमज़ान भी इसके असरात हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगे। आपने फरमाया कि रोज़े की हालत में रोज़ेदार जो है वो तसव्वुर एहसान में आता है, लेकिन रोज़े की हालत में ही तसव्वुर एहसान होता है, बाद में क्यों नहीं होता? ये हमारे रमज़ान के बाद भी ये प्रैक्टिस, अल्लाह हमको हर काम करते हुए देख रहा है। ये कैफियत के लिए ही रमज़ान के रोज़े फ़र्ज फरमाए गए हैं। सूफिया भी इसी पर मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये बाद रमज़ान कैफियत क्यों नहीं होती? ये इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारा जो ईमान और ईमानी जो कैफियत है वो कमज़ोर हो गई है। जी। ईकान की कैफियत कमज़ोर हो गई है। सहाबाए कराम अल्लाह के रसूल के फरामीन को सुनते तो उनमें ऐसी कैफियत अमल की जागती कि एक दूसरे पर सबकत ले जाते थे। जी जी। हम उस कैफियत के साथ, उस यकीन के साथ, जिस यकीन के साथ सहाबा अमल करते थे हुजूर के फरामीन पर और हिज़्ज़ जाँ बनाते थे, वो कैफियत हमारे अंदर नहीं है। जी जी। इस वजह से हमारे ईमान और ईकान में कमज़ोरी की वजह से ये कैफियत हमसे जुदा हो जाती है। अगर हम सहाबाए किराम की तरह अल्लाह के रसूल के हर फरमान को दिलो जान से पूरे यकीन के साथ, विजदान के साथ और मोहब्बत के साथ उसको मानकर उस पर अमल करेंगे तो उसके फैज़ बरक़ात बाद में भी जारी व सारी रहेंगे। जी। मौलाना, रमज़ानुल मुबारक के 3 अशरे बताए गए हैं और हर अशरे की अलग-अलग फजीलत बयान की गई, तो हमारे नाजरीन को बताएं कि रमज़ान मुबारक के 3 अशरे कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या फ़ज़ाइल हैं। जी। अहादीस मुबारका में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बेइंतहा फैज़ व बरक़ात बयान फरमाए और रमज़ान करीम के 3 अशरों को 3 खुसूसियात से सरफराज फरमाया कि अव्वलुहु रहमतुन, इसका पहला अशरा अरबी में 10 को कहते हैं, यानी इसके पहले 10 दिन रहमत के हैं। व औसतुहु मग़फ़िरतुन,
اور اس کے درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں. جی. وآخرہ عتق من النار، اور آخر کے جو 10 دن ہیں وہ دوزخ سے آزادی کے ہیں. جی. پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ عشرہ نجات نار جہنم ہے. تو ان تینوں عشروں کو ہم پوری عبادتوں میں گزارنا چاہیے. آقا علیہ السلام رمضان کریم میں 20 دنوں کا آپ نے اعتکاف فرمایا کبھی، اور آخر میں 10 دن کا اعتکاف ہمیشہ معمول آپ کا تھا. جی. وصال ظاہری تک آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے. جی. تو رمضان شریف میں اعتکاف کی عبادت کی جائے اور قرآن کریم کو کثرت سے پڑھا جائے، جی. تلاوت کی جائے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان شریف میں 60 مرتبہ قرآن کریم کا دور فرماتے تھے. 60 قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تھے، اور ایک قرآن کریم تراویح میں اس طرح سے 61 کلام مجید کی وہ تکمیل فرماتے تھے. جی. جی. آج ہم ایک کلام مجید کی تکمیل نہیں کرتے. تراویح بھی پڑھتے ہیں تو ہمارا مشاہدہ ہے، سب بھی جانتے ہیں کہ پہلے عشرے کے 4-6 دنوں میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں. جی. جی. پھر جیسے ہی دوسرا عشرے کا آغاز نہیں ہوتا، آدھی مسجد سے زیادہ خالی ہو جاتی ہے. پھر دوسرا عشرہ جب شروع ہوتا ہے تو صرف وہی جو ہمیشہ کے مصلی ہوتے ہیں. تیسرے عشرے میں چند ہی مصلیان باقی رہتے ہیں، اور شب قدر کو پھر مسجد بھر جاتی ہے. اس کے بعد مسجد پھر آئندہ رمضان ہی کو آباد نظر آتی ہے. تو یہ جو رجحان ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس لیے قرآن کریم سے اور تعلیمات اسلامی سے واقفیت اور ان پر ایقان اور وجدان پیدا کرنا ہمارے ایمان میں جلا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جی. جی. ہمارے ایمان میں جلا جب پیدا ہوگا تو یہ سب ہمارے لیے کام کرنا، عبادت کرنا اور اپنے معمولات کو شریعت کے مطابق بنا لینا آسان ہو جائے. جی. 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 تو آپ نے بہت اچھی باتیں ناظرین کو ہمارے بتائیں. ناظرین، آج کا پروگرام یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی.